والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے کہ تذکرہ چلتا رہا ایک صاحب ایمان کے اس احساس کا جس کے حاصل ہونے پر اسے اپنے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینے کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور یوں ایک صاحب ایمان اللہ کی بندگی میں ایسے اعمال کرتا چلا جاتا ہے جن اعمال کو اس کا رب شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ مقبول اعمال کے کرنے والے مومن
ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اپنے رب کی رضاؤں کے پاکیزہ جذبے کے حصول سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے پروردگار کی رضاؤں کے مشتاق بنے رہتے ہیں۔ یوں ان کے ہر قدم پر ان کے رب کی جناب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کو یاد رہنی چاہیے یہ بات کہ رب کی رحمتوں کے مل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب ایمان بہت طاقتور مومن بن جاتا ہے۔ اسے بھی دنیا کے کسی موڑ پر کمزوری کا احساس باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے نہیں ہوتا۔ وہ ہر جھوٹ کا مقابلہ بڑی جواں مردی سے کرنے لگتا ہے۔ وہ ہر اللہ کی بغاوت کا مقابلہ بڑی جرأت مندی سے کرنے لگتا ہے۔ وہ پیغمبروں کی مخالفت کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبروں کی تابعداری بڑے پاکیزہ جذبوں اور عشق کی مستیوں سے کرنے لگتا ہے۔ اسے پیغمبروں کی تابعداری پر کوئی رنج نہیں ہوتا، بلکہ فرحت و مسرت اسے پیغمبروں کی تابعداری میں محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اسے کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا کہ میں کہاں چل رہا ہوں۔ میرے مقابلے میں مخالف سمت میں پیغمبروں کی مخالفت میں چلنے والے لوگ وہ آگے گزر گئے اور وہ پیچھے رہ گئے۔ یہ ریگریٹ اور یہ افسوس ایک سچے مومن کو نہیں ہوتا۔ دنیا اپنی پوری سج دھج کے ساتھ اور زیب و زینت کے ساتھ اور چمک دمک کے ساتھ بن سبر کے اپنی بے پناہ کششوں کے ساتھ ایک صاحب ایمان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی مخالفت پر اسے اکسانے کے لیے تل جائے تو ایک صاحب ایمان اللہ کی جناب سے ملی ہوئی رحمت کی طاقت کے بھروسے پر ساری کی ساری دنیا کی زیب و زینت کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کو سینے سے لگا سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک مومن کو اللہ کی رحمت کی دولت مل جائے۔ خدا کرے کہ ہم بھی وہ مومن بن جائیں۔ آمین۔
ایسے صاحب ایمان انہی کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا یہ اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ اللہ کی رضاؤں کے حصول کے جذبے کے ساتھ اپنے رب کے حکموں کے سامنے جھکتے چلے جاتے ہیں اور دنیا اپنی تمام تر زور آوریوں کے باوجود ان کے سامنے جھکتی چلی جاتی ہے، اور یہ فاتح بن کر اللہ کی رضاؤں کے مستحق بنتے ہیں، اور وہ اللہ ان کے اعزاز میں دنیا کی لذتوں کو ٹھکرانے کے عوض ان کے اعزاز میں اللہ کہنے لگتے ہیں کہ اعدت لہم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ مغفرت کے سوا ان کے رب نے کچھ نہیں رکھا، ان کو ان کے رب نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب نے اپنی جناب سے مغفرت معافی رکھا ہے، اور ان کے بدلے میں معافی کا اظہار یہ ہے کہ ان کے رب نے ان کے لیے بہشت کے وہ محلات ان کے نام لکھ دیے ہیں جن میں رہنے والوں کو کبھی نکلنے کی واپس نکلنے کی کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں، راحتیں، چین، سکون اور اطمینان ان کی جزا بنا کر ان کے رب نے ان کا مقدر بنا، ہمیشہ کا چین ان کا مقدر ہے، ہمیشہ کا سکون ان کا مقدر ہے۔ نعم اجر العاملین۔ اللہ بڑا بہترین صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے حسین عمل کرنے والوں کو اپنے جناب سے عطا فرماتے ہیں۔ اپنے رب کی توحید کے بہت بڑے علم بردار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی یہ اپنی اولاد میں، اپنے خاندان میں زندگی گزار رہے ہوں تو اللہ کی توحید کے علم بردار ہوتے ہیں۔ یہ سماجی تعلقات میں اللہ کی توحید کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ خوشیوں میں اللہ کی توحید کے نمائندہ ہوتے ہیں،
غمیوں میں اللہ کی توحید کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کامیابیاں سمیٹ رہے ہوں تو اللہ کی توحید کی دہائیاں دیتے ہیں، اور کامیابیوں کی طرف گامزن ہو تو اللہ کی توحید کی دہائیاں دیتے ہیں۔ مخالف سے نبرد آزما ہو، استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہوں تو توحید کی دہائیاں دیتے ہیں، اور اذیت مخالف کی برداشت کر کے اللہ کی توحید کی نمائندگی کرتے ہیں۔ طاقتور ہوں تو اللہ کی توحید کے علم بردار ہوتے ہیں، حکمران ہوں تو اللہ کی توحید کے علم بردار ہوتے ہیں، محکوم ہوں تو اللہ کی توحید کے علم بردار ہوتے ہیں، مسافر و مہاجر ہوں تو اللہ کی توحید کے علم بردار ہوتے ہیں، خوشیوں میں ہوں غمیوں میں ہوں اللہ کی توحید کے علم بردار ہوتے ہیں۔ کوئی حال ان کی زندگی کا اپنے رب کی وحدت کی سچائیوں کو نمایاں کرنے سے خالی نہیں ہوتا۔ جب ان کی زندگی کا کوئی لمحہ، سنیے گا، جب ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اپنے رب کی وحدت کی سچائیوں کو نمایاں کرنے سے خالی نہیں ہوتا، تو پھر ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ان کے رب کی رحمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جہاں اللہ کی توحید کا بیان خالص ہوگا وہاں اللہ کی رحمت شامل ہے، سبحان اللہ۔ جہاں پیغمبر کی تابعداری خالص ہوگی وہاں اللہ کی رحمت شامل ہے۔ حال ہونا ہے اللہ 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 اللہ۔ علم ان کی وراثت ہوتا ہے، علم کے یہ سچے وارث ہوتے ہیں، جہالت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ایسے مومن علم کے سچے وارث ہوتے ہیں، جہالت سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ اپنے رب سے بندگی کے تعلق میں جملہ غور سے سنیے، اپنے رب سے عبادت کے تعلق میں یہ گمان کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنے رب سے عبادت یعنی بندگی کے تعلق میں یقین کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں اپنی مشکلوں کا حل سوائے اپنے رب کی جناب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے، انہیں اپنی مشکلات کا حل صرف اپنے رب کی جناب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے، انہیں اپنی کمزوریوں کے خاتمے کا یقین صرف اپنے رب کے دربار سے ہوتا ہے، انہیں اپنی ناکامیوں میں کامیابیوں کی امید کا یقین صرف اور صرف اپنے رب کے دربار سے ہوتا ہے، انہیں اپنی ضرورتوں میں ضرورتیں پوری کرنے والے کا یقین اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے، انہیں اپنے سجدوں میں مسجود کا یقین صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین کی دولت سے یہ معبود کے سامنے جھکتے ہیں تو دولت یقین کے ساتھ، یہ معبود کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو یقین کی دولت کے ساتھ، یہ غائبانہ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو یقین کی دولت کے ساتھ، یہ اپنے معبود کو مشکل کشا سمجھتے ہیں تو یقین کی دولت کے ساتھ،
یہ اپنے معبود کو عالم الغیب مانتے ہیں تو یقین کی دولت کے ساتھ، یہ اپنے رب کو حاجت روا مانتے ہیں تو یقین کی دولت کے ساتھ، یہ اپنے رب کو فریاد رس مانتے ہیں تو یقین کی دولت کے ساتھ، یہ اپنے رب کو بگڑیاں بنانے والا مانتے اور جانتے ہیں تو یقین کی دولت کے ساتھ، اور یہ اپنے معبود کی تابعداری میں روشنی کا مینار سمجھتے ہیں تو اللہ کے قرآن کو، اور یہ اپنے رب کی تابعداری میں روشنی کا معیار سمجھتے ہیں تو وہ پیغمبر کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ یقین کی دولت ہے جو ایک صاحب ایمان کو قرآن کریم کی حقانیت کو منوانے کا جذبہ دیتی ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو ایک سچے مومن کو پیغمبر کی تابعداری کو منوانے کا معاشرے میں جذبہ دیتی ہے. یہ وہ کیفیت ہے یقین کی جو ایک سچے مومن کو شرک کے مقابلے میں اللہ کی توحید کی سچائی کو پھیلانے پر مجبور کرتی ہے. یہ وہ یقین کی کیفیت ہے جو ایک سچے مومن کو بدعات کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی سنت کی نشر و اشاعت پر مجبور کرتی ہے. اور یہ وہ یقین کی دولت اور کیفیت ہے جو ایک سچے مومن کو جھوٹ کے مقابلے میں سچائی کا علم بردار بناتی ہے. اور یہ وہ یقین کی کیفیت ہے جو ایک سچے مومن کو طاغوت کے مقابلے میں اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت اعلیٰ سچا نمائندہ بناتی ہے. اور یہ وہ یقین کی دولت ہے جو ایک سچے مومن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بناتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو گئے. اللہ نے تبصرہ کیا. سبحان اللہ. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان اللہ. جی جو بندہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی معبودیت حقہ کو دل و جان سے تسلیم کر لو. بے شک. جی الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. قرآن ہے نا، اللہ کی کتاب ہے. بے شک. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان اللہ. انداز دیکھیے کیا خوبصورت. ماشاء اللہ. جی دنیا کمانے والا خوشیاں منانے کا مستحق نہیں. نا 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 نا. دولت کے پیچھے بھاگنے والا خوشیاں منانے کا مستحق نہیں. سبحان اللہ.
سبحان اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی. جی اقتدار کے پیچھے بھاگنے والا خوشیاں منانے کا مستحق نہیں. دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنے والا خوشیاں منانے کا مستحق نہیں. نا 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 نا. جی غیر اللہ کی پکارے کرنے والا غائبانہ پکارے غیر اللہ کی کرنے والا خوشیاں منانے کا مستحق نہیں. نا 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 نا. سورج کی پوجا کرنے والا جی خوشیاں منانے کا مستحق نہیں. نہیں نہیں. چاند کی پوجا کرنے والا یہ خوشیاں منانے کا مستحق نہیں. ستاروں کو اپنا معبود ماننے والا یہ خوشیاں منانے کا مستحق نہیں. نہیں 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 نہیں. دولت کو معبود ماننے والا خوشیاں منانے کا مستحق نہیں. دنیا کو اپنا معبود سمجھنے والا یہ خوشیاں منانے کا مستحق نہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جس بندے نے اپنے رب کی توحید کو مان لیا اور رب کے سچے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تابعداری کی، میں اللہ اسے یہ اجازت دیتا ہوں وہ خوشیاں منایا کرے. سبحان اللہ اللہ اللہ. دیکھیے نا یہ ایسے ہے اس آیت کا مطلب جو میں سمجھاؤں یہ ہے جی کسی بندے کو کوئی دنیا کی کامیابی ملی تو اس کے رشتہ دار اس کو ملتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں بڑی مبارک ہو گئی جی تو انہیں پتر مل گیا. جی جی دکان چلنے لگی تو لوگ کہتے ہیں بڑی مبارک ہو گئی جی کاروبار چل پڑا. جی وزارت ملی تو دنیا کے بھوکے کہنے لگتے ہیں چوسا بڑی مبارک ہوئے تو انہیں وزارت مل گئی. کسی وزیر کی مشیری مل گئی تو لوگ مشیریوں کو سب کچھ سمجھنے والے مبارکیں دینے لگتے ہیں. مولانا تو انہیں بڑی مبارک ہوئے تو انہیں وزیرت دی مشیری مل گئی. جی کوئی مقدمہ جیت لیا تو لوگ مبارک دینے چلو جی تھوڑی جان چھٹ گئی مبارک ہوئے جی مبارک ہوئے. گھر بن گیا لوگ مبارکیں دینے، کاروبار چل پڑا لوگ مبارکیں دیتے ہیں. جی دنیا کی ڈگریاں مل جائیں تو لوگ مبارکیں دیتے ہیں. کارخانہ بن گیا لوگ مبارکیں دیتے ہیں. چودھری مبارکہ دینے نے، رشتہ دار مبارکہ دینے نے، استاد مبارکہ دینے نے، دوست مبارکہ دینے نے. اے مومنو تھوڑا کتنا اونچا اعزاز ہے کہ میں اللہ کائنات دا خالق و مالک بدلنا کوئی تنو اور مبارکہ دے یا نہ دے. میں اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں آمنو طوبی لہم، اور جن لوگوں نے میری توحید کو مان لیا میں اللہ انہوں آپ مبارکہ بدلنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو مبارکیں کون دے رہا ہے؟ اللہ. جی طوبی لہم مبارک ہو ان کو. اللہ اللہ دل نے جھوٹے معبودوں سے ان کی جان چھڑا دی. یہ مبارک کا پہلو یہ ہے جی جنہوں نے جی اللہ کی توحید کو مان لیا ان کو مبارک ہو. ان کو اللہ نے قبروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیا. ان کو مبارک ہو جن کو اللہ نے اقتدار کے بھوکوں کے سامنے رسوائی سے بچا لیا. ان کو مبارک ہو جن کو اللہ نے غیر اللہ کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیا. جی ان کو مبارک ہو انہیں اللہ نے در در سے ذلیل ہونے سے
بچا لیا اور انہیں اپنے در کا سچا مانگت بنا لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی اللہ اللہ، ہاں جی ہاں، یہ دنیا مل گئی۔ اگر عقیدت توحید میں ٹھیک ہوا تو زندگی مبارک نہیں بن سکتی، زندگی جی کوٹھیاں مل گئیں، عقیدہ توحید نہ ملا تو زندگی مبارک نہیں بن سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب کا ایک اور بڑا خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، جی بیٹوں کو ڈگریاں مل گئیں، اللہ کی توحید کا عقیدہ نہ بنا، قرآن کی معرفت نہ ملی، جی تو زندگی بے برکتی والی، اللہ اللہ، مکان مل گیا توحید کی روشنی میں ملی تو زندگی بے برکتی والی، یہ اولاد مل گئی توحید کی معرفت میں ملی تو زندگی بے برکتی والی، یہ اقتدار مل گیا توحید کی روشنی نہ ملی تو زندگی اقتدار بے برکتی والا، جی کاروبار چل پڑا توحید کی روشنی نہ ملی، پیغمبر کی غلامی نہ ملی تو کاروبار بے برکتی والا، جی دنیا مل گئی رب کی توحید کی معرفت نہ ملی، پیغمبر کی غلامی نہ ملی تو دنیا بے برکتی والی، جس بندے کو توحید کی معرفت مل گئی اسے قرآن کی محبت مل گئی، جسے قرآن کی محبت مل گئی اسے آمنہ کے لال کی غلامی مل گئی، جسے آمنہ کے لال کی غلامی مل گئی اسے میں اللہ نے برکتیں دے دی اور میں نے دہائیاں ڈال دی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اسے جی جس کو میں نے توحید کی معرفت دے دی اس کو میں نے برکتوں سے نواز دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ برکت کسی بھی شے میں کثرت کا نام نہیں ہوتا، برکت کا تعلق عدد سے نہیں ہے، ڈیجٹ سے نہیں ہے، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ ملین بلین، یہ برکت کا عدد سے کثرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نا 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 نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، جی اللہ اللہ، برکت کا مطلب یہ ہے جی اطمینان قلب کا حاصل ہو جانا۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ دل کا مطمئن ہو جانا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ نظروں کا لالچ سے بچ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آ گئی سامنے، سبحان اللہ، جی اللہ اللہ، جی برکت کا مطلب یہ ہے جی نظروں کا سیر ہو جانا۔ برکت کا مطلب یہ ہے دل کا مطمئن ہو جانا۔ برکت کا مطلب یہ ہے فکر کا روشن ہو جانا۔ برکت کا مطلب یہ ہے علم کا نورانیت والا بن جانا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آمنہ کے لال کی غلامی بے اطمینان ہو جانا۔ برکت کا مطلب یہ ہے صحابہ کی عظمت پہ اتفاق ہو جانا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کی صداقت کا احساس یقین میں بدل جانا۔ برکت کا مطلب یہ ہے عمر کی عدالت کی کامیابیوں کا یقین یہ مل جانا۔ جی برکت کا مطلب یہ ہے کہ عثمان کی حیا کا اعتراف کر لینا۔ برکت کا مطلب یہ ہے علی کی شجاعت کا اعتراف کر لینا۔ برکت کا مطلب یہ ہے جنہیں میرے اللہ نے ایمانی زندگی میں عزتیں دی ہیں ان
کی عزتوں کو تسلیم کر لینا۔ برکت کا مطلب یہ ہے رب کے معزز بندوں کی عزت کو مان لینا۔ برکت کا مطلب یہ ہے جو رب آکھے اودے اتے مطمئن ہو جاوا، تے دا مطلب ہے میری زندگی برکتاں والی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ رج تے گئی ہے پر اکھاں نہیں پہ رج دیا، ٹھڈ تے رج گیا ہے پر یہ بھی بے برکتی کی علامت ہے۔ اللہ اللہ، جی اچھا بلا کاروبار چل رہا ہے جی، ادھر بھی لگتا ادھر بھی لگتا، ادھر بھی ہاتھ پہ ماردا ہے ادھر بھی ہاتھ پہ ماردا ہے جی، کسے بننے دی کوئی دنیا سدھی ہو جائے یہ کول ویکھن نہیں ہوندی، یہ دل کردا میں او دی بھی کھو لواں، میں او دی بھی کھو لواں، میں او دی بھی کھو لواں۔ یہ بڑا بے برکت ہے، اللہ اللہ، یہ بڑا بے برکت بندہ ہے۔ برکتاں والا بندہ ہوئے جڑا رب دی دتیاں ہویا دولتاں دے اوتے مطمئن ہو جائے تے اپنی رب دی دتیاں ہوئی دولتاں دے نال اپنے رب دے سامنے اطمینان قلب نال جھک جائے تے اللہ نو خراج تحسین پیش کر کے آکھن الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ دولت دے مانگتاں نو اطمینان نہیں پہ ملدا، اقتدار دے پجاریاں نو اطمینان نہیں پہ ملدا، جی جی اللہ اللہ، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو اطمینان نہیں مل رہا، جی جی اللہ اللہ، حسد کے مریضوں کو اطمینان نہیں مل رہا، کوٹھیاں بنانے والوں کو اطمینان نہیں مل رہا، منطق پڑھنے والوں کو اطمینان نہیں مل رہا، سائنس پڑھنے والوں کو اطمینان نہیں مل رہا، جی جی فلسفے پڑھنے والوں کو اطمینان نہیں مل رہا، جی بلاغت پڑھنے والوں کو اطمینان نہیں مل رہا، جغرافیہ پڑھنے والوں کو اطمینان نہیں مل رہا، جی معیشت پڑھنے والوں کو اطمینان نہیں مل رہا، بڑی بڑی عصری یونیورسٹیوں میں جی ایوارڈ لینے والوں کو اطمینان نہیں مل رہا، حکومت مل گئی مطمئن نہیں ہو رہا، اقتدار مل گیا اطمینان نہیں ہو رہا، کاروبار چل پڑا اطمینان نہیں ہو رہا، بے چینی اضطراب ہائے ہائے کر رہا، جی اس نے کرتے رہنا ہے، اطمینان نہیں مل سکتا۔ مطمئن وہ بندہ ہوگا جس کو اس کے رب نے برکتیں عطا کر دی اور برکتیں دینے والا رب نسخہ دے رہا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جی اگر دلوں کو مطمئن کرنا ہے تو اپنے دلوں کو رب کی یاد کی طرف لگا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو عدم اطمینان ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کی یاد ہی کوئی نہیں ہے۔ بس جی انجی ہے، جس بندے کو پوچھو گے بس جی انجی ہے، گڈیاں پاؤندے نے پہ پوچھو جی بس جی ٹھیک ہے جی، جہازہ چڑھتے نے پہ بس جی ٹھیک ہے جی، حکومت کا بس جی ٹھیک ہے جی، اللہ اللہ جی جی اللہ اللہ جی جی اللہ 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او میاں جے بے چینی مکڑ جانا ہے کہ دنیا دی تا مطمئن تیرے دل نو کرے گی کہ دنیا دے نال اپنے رب دی یاد نو غالب کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی 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 اللہ بذکر اللہ۔ اللہ کے دونوں لفظوں نے یہ جو یہ پیراگراف ہے قرآن مجید کا، اس میں اللہ کے ساتھ بات ہوئی جی بڑی
خبردار بات جی لوگوں نے کہا نا جدھر کل دانے ہونا دے کملے بھی سینے اللہ اللہ جی جی اللہ اللہ نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں نا 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 دنیا میں اگر اطمینان قلب ہوتا تو پھر تو چھینا جھپٹی ختم ہو جاتی نا اور 1 سے 2 بنانے کی محنت جو ہے وہ ختم ہو جاتی اور ظلم اور زیادتی معاشرے سے ختم ہو جاتی. یہ اسی لیے تو ظلم قائم ہے اس لیے کہ عدم اطمینان ہے. ہاں مان لیجیے اللہ اللہ جی جب انسانی بستیوں میں ظلم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے غیر مطمئن بستی ہے, عدم اطمینان کا شکار ہے. یاد رکھیں جی جس بستی میں فساد ہوگا تو اس کی وجہ یہ ہے غیر مطمئن بستی ہے. جی جی جس بستی میں انارکی ہوگی وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مطمئن بستی والے ہیں. جی جی اللہ اللہ جی حسد کی وجہ کیا ہے؟ ابھی اطمینان قلب حاصل کوئی نہیں ہوا. جی منافقت جی نفاق کی وجہ کیا ہے؟ جی دل مطمئن نہیں ہو رہا. یقین کوئی نہیں ہوتا منافق کو کہ جدھر ٹرے یا پتہ نہیں کامیابی, اس لیے وہ ہر طرف یقین کی دولت کی کمی. جی مانے اللہ اللہ منافق بندہ یقین کی دولت سے محروم ہو گیا, حاسد بندہ یقین کی دولت سے محروم ہو گیا, فسادی بندہ یقین کی دولت سے محروم ہو گیا, جی ظالم انسان یقین کی دولت سے محروم ہو گیا, اطمینان کی دولت سے محروم ہو گیا. جی سود کے کاروبار کرنے والا جی اطمینان کی دولت سے محروم ہو گیا. جی چھینا جھپٹی کرنے والا اطمینان کی دولت سے محروم ہو گیا. جی غیر اللہ کی پکارے کرنے والا جی اللہ اکیلے کی جی دینوں سے غیر مطمئن ہو گیا, یقین کی دولت سے محروم ہو گیا. جی غیر مطمئن بستیاں فساد کا شکار ہوتی ہے, غیر مطمئن بستیاں ظلم کا شکار رہتی ہے, غیر مطمئن بستیاں حسد کا شکار رہتی ہے, غیر مطمئن بستیاں شرک کی گندگی میں مبتلا رہتی ہے, اور مطمئن بستیاں امن کا گہوارہ بنتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی کہیے سبحان اللہ. بڑی سبحان اللہ. الذین آمنوا سنیے ذرا قرآن مجید. الذین آمنوا واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ حضرت ابراہیم کو بتوں کے پجاری ڈرانے دھمکانے لگے, تیرا کچھ نہیں رہنا, تینوں پتہ نہیں ساڑھے بزرگاں نے تیرا حشر نشر کر دینا. اللہ اللہ سوسائٹی میں لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں. جب اکٹھ ہو جاتا ہے کفر کا تو وہ پھر سچے لوگوں کو تڑیاں لگانے لگتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, دیکھ لو گے تنوں جی اللہ اللہ. مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے پیغمبر کو اس بات پر کامل یقین ہے کہ تسی تے غیر مطمئن ہو, ان کو پکار کر بھی تمہیں یقین کوئی نہیں کہ انہوں نے تھوڑا ہاتھ پوانا ہے. میں تو اپنے رب کی مددوں پر کامل یقین رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ جی اللہ 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 وکیف اخاف ما اشرکتم. اللہ قرآن مجید کی ہم سب کو سب صحیح عطا فرمائے, آمین. نفروں کی حد تک نہ ہو, عمل کی شکل بھی ہو. وکیف اخاف ما اشرکتم
ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. اللہ لا. کیا پیغام ہے بھائی قرآن کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. او میری توحید دی سچائی کو ماننے والا. تسلی دی اللہ نے. او میری توحید کی سچائیوں کو ماننے والا غیر مطمئن نہ ہونا، میں تیری کڑ نہیں لگڑ دیتا. یہ تسلی ہے اس آیت میں. سبحان اللہ. تو کہیے سبحان اللہ. او میری توحید کی سچائیوں کو ماننے والا میں لڑا تیری کنڈ نہیں لگڑ دینا. او میری توحید کی سچائیوں کو ماننے والا میں لا تجھے شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا. نہیں جہاں تیرا مقابلہ ہوگا اگر تیرے ہاتھ میری توحید کی سچائیوں کا یقین کامل ہوا تو میں اللہ تنو یقین پہ دوانا میں اللہ تیرا مقدر فتح المالا مال کراں گا. سبحان اللہ. پیغمبر اسی طرح مارکوں میں کودتے ہیں اور پھر امتیوں کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں. سبحان اللہ. کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. میں کیسے ڈروں ماں ان جعلی معبودوں سے. میں ابراہیم کیوں ڈروں، کیسے ڈروں؟ کوئی تک نہیں بن. کیفا کا معنی یہ ہے کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے، ہاؤ کین، یہ کیسے ہو سکتا ہے. قرآن پڑھنے لگے تھے کیف تکفرون. کیف تکفرون. قرآن مجید اللہ کی توفیق سے آگے 2-3 آیتیں کیفا والی بھی سن لیجیے. کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ. سبحان اللہ. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سبحان اللہ. اللہ قرآن کی سمجھے. قرآن نہیں سمجھنی اس لیے آپ لوگوں کو کوئی ایمانی جذبہ اوپر انگیختہ نہیں ہوتا، لفظوں کا انتظار رہتا ہے آپ لوگوں کو. سبحان اللہ. وکیف تکفرون باللہ. کس طرح عقیبہ کر دے ہو، جس طرح بہت حجت دام کر کے کسی منکر کو کوئی یار اینا کچھ کر دیتے ہیں ابھی تنوں نہیں پتا عقیبہ کرنا ہے. کیف تکفرون باللہ. ناہنجار قسم کے گمراہ لوگوں کو، منکرین کو کیف تکفرون باللہ. کیسے تم کیف کر رہے ہو، کیفا کیف کر رہے ہو، کیسے تم انکار کر رہے ہو اللہ کی ربوبیت کی حقانیت کا. کیسے انکار کر سکتے ہو اپنے رب کی معبودیت حقہ کا. سبحان اللہ کی ذرا. سبحان اللہ. کیسے کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کی جو رابطوں کا. کیسے تم باللہ. اتنا عظیم الشان دعویٰ ہے میرے اللہ کا. کیف تکفرون باللہ. سبحان اللہ. واہ. اپنا چہرہ دیکھو تو بنانے والا اللہ، اپنی آنکھوں کو دیکھو تو
بنانے والا اللہ سارے کوئی نہیں بولتے سارے بولو اپنے کانوں کو دیکھو تو بنانے والا اللہ جی اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنو تو دھڑکنے چلانے والا اللہ بولیے سارے اللہ سارے بولیے اللہ جی اللہ اللہ اپنی زمینوں کو دیکھو تو انہیں ٹکانے والا اللہ سارے بولے اللہ مل کر بولے اللہ جی اپنے آسمانوں کو دیکھو تو انہیں چھت بنانے والا تمہارا اللہ اپنی فضاؤں کو دیکھو تو انہیں خوشگوار بنانے والا تمہارا اللہ اپنے موسموں کو دیکھو تو انہیں تبدیلیوں کی کروٹوں میں الٹ پلٹ کرنے والا تمہارا اللہ اپنے دن کو دیکھو تو اس کی روشنی بنانے والا تمہارا اللہ اپنی رات کے اندھیروں کو دیکھو تو ان کو اندھیرے میں تبدیل کرنے والا تمہارا اللہ اپنی نیند کی کیفیت کو دیکھو تو اسے باعث سکون بنانے والا تمہارا اللہ اپنی ماں کی شفقتوں کو دیکھو تو ماں کے سینے کو اولاد کے لیے شفقتوں والا بنانے والا اللہ اپنی پیدائش کو دیکھو تو تمہاری پانی کے قطرے سے پیدائش کرنے والا تمہارا اللہ اپنی عقل کو دیکھو تو اسے صلاحیت دینے والا تمہارا اللہ جی اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھو اپنی بستی کو دیکھو تو اس کو بنانے والا تمہارا اللہ جی اپنی کائنات کو دیکھو اس کو بنانے والا تمہارا اللہ اپنے سورج کو دیکھو اس کو بنانے والا تمہارا اللہ اپنے چاند کو دیکھو اس کا خالق و مالک تمہارا اللہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھو تو اس کو بنانے والا تمہارا اللہ اپنے آپ کو دیکھو تو تمہاری اس کو بنانے والا تمہارا اللہ اپنے ضمیر کو دیکھو اس کی آواز کو سنو تو اس کو زور دینے والا تمہارا اللہ جی ایک یتیم کو دیکھو کہ راتوں رات میراث کا راہی بن گیا اور رب کا محبوب بن گیا ساری کائنات اس کے قدموں کے نیچے ہو گئی اور یتیم ساری کائنات کا سید بن گیا اس منظر کی تبدیلی کو دیکھو تو یہ تبدیلی کرنے والا تمہارا اللہ سبحان اللہ كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم جی تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کی وحدانیت کی سچائیوں کا انتم تتلا علیکم تم تو وہ ہو جن پہ تمہارے رب نے جی قرآن کی آیات کی برسات کر دی ہے سبحان اللہ تتلا علیکم آیات اللہ تم پہ تو اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کی جا رہی ہیں سبحان اللہ وفیکم اور ایک خوبصورت مقام اور بیان تتلا علیکم دو طاقتیں سنیے کیف تکفرون باللہ تکوینی کائنات کا تذکرہ نہیں کیا کیف کے ساتھ دو طاقتوں کا دو بڑے بڑے بہترین مقامات کا تذکرہ ہوا جی اللہ اللہ کیف تکفرون باللہ جی جملہ سنیے گا اور سبحان اللہ کی سبحان اللہ چھوڑیے کیف تکفرون باللہ جی اللہ اللہ توجہ جی اللہ اللہ اقتدار والا رب دا انکار کر دے تو چلو ٹھیک ہے انہوں یقین کوئی نہیں ہوتا دولت والا رب دا انکار کر دے تو چلو جی منیا جا سکتا ہے جی اللہ اللہ دنیا دے مولا رب دا انکار کر دے تو چلو جی ہو سکتا ہے جی موضوع روایتوں بننے والا رب دا انکار کر دے وہ دی حقانیت دا انکار کر دے تو چلو جی ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں یقین کوئی نہیں ہوتا اللہ اللہ جی موضوع روایتیں ماننے والا اس کے ہاں عدم یقین کی کیفیت ہو تو چلو جی ہو سکتا ہے چونکہ
گل نہیں پہنچی، لیکن جنہوں نے میں اللہ قرآن کی سچائی دے دیا انہوں نے میرا انکار ڈھکدا نہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، جی تمہیں تو میں نے قرآن کو دے دیا، جی وفیکم رسول، سبحان اللہ جی وفیکم رسول، اور تمہیں میں نے اپنا رسول دے دیا جن کو میں قرآن دے دوں، ختم کرتا ہوں، جن کو میں اللہ قرآن دے دوں، جن کو میں اللہ جی قرآن دے دوں اور صاحب قرآن دے دوں، ان کو میں اللہ کی ربوبیت کا انکار زیب نہیں دیتا۔ میں یعتصم باللہ، سبحان اللہ ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم۔ یہ لوگوں جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، جو رب کے ساتھ جڑ گیا، جو یعتصم باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ اپنا پکا یارانہ لگا دیا۔ اعتصام کہتے ہیں بڑا گہرا رشتہ، اعتصام پکا رشتہ۔ سبحان اللہ، میں یعتصم باللہ، جو اللہ کے ساتھ مضبوط رشتے میں جڑ گیا، یہ دکان پہ بیٹھا ہوا اللہ کے ساتھ جڑ گیا، یہ تجارت کرتا ہوا اپنے رب کے ساتھ بندگی کے رشتے میں جڑ گیا، جی نمازی بنا ہوا اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا، مجاہد بنا ہوا اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا، غازی بن گیا تو اللہ کے ساتھ اپنے رب کی رضاؤں کے ساتھ جڑ گیا، اولاد ملی تو رب کی شکر گزاریوں میں جڑ گیا، یہ تکلیف آ گئی تو صبر کے ساتھ رب کے ساتھ جڑ گیا، جی مشکل وقت آ گیا تو رب کو پکار کرتے ہوئے جڑ گیا، جی ضرورتیں پیدا ہو گئی تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا، تکلیفیں بڑھنے لگیں تو اپنے رب سے مانگ کے اس کے ساتھ جڑ گیا۔ میں یعتصم باللہ، جو بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا اسے مبارک ہو، قد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو اس کے رب نے سیدھے رستے پہ چلا دیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ٹریک سیدھا ہو گیا، قد ہدی الی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، جی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی سیدھے رستے پہ وہ لوگ چل رہے ہیں جن کا دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو گیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیوں نہ ہو اللہ کی یاد کا نام ہے قرآن۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کا نام کیا ہے؟ قرآن، بولیے کیا ہے؟ قرآن۔ جی جتنے مرضی وظیفے کرتا رہوں اگر قرآن کی معرفت کو نہیں مانتا تو میں نے اللہ کا ذکر تو نہیں کیا۔ جی جتنی مرضی لمبی پڑھائیاں کرتا رہوں اگر میں اللہ کے قرآن کی معرفت حقیقی کو نہیں مانا اور توحید کی سچائی تک نہیں پہنچ سکا، پیغمبر کی سچی تابعداری تک بدعت کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکا، تو وظیفے کا بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ نہیں 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 نہیں، وظیفے اس واسطے نہیں ہوتے کہ دکان نہ چل بیٹھ، شاہ جی کہا کرتے ہیں والد کے وظیفے کا مطلب یہ نہیں جی کہ میری دنیا سدھی ہو جائے، وظیفے اس لیے نہیں ہوتے اللہ اللہ کہ میں پھسیا ہویا میرا دنیا کا کم سدھا ہو جائے، نا نا، دنیا تے وہ شے جڑی بندہ منگے یا نہ منگے اللہ نے اپنے ذمے لئی ہوئی ہے، تو اعلان کرنے والے نے کہہ دیتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔
کوئی میرے سے دولت مانگے یا نہ مانگے، مکان مانگے یا نہ مانگے، جی جی اللہ اللہ میں اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، جی اللہ اللہ یہ تو میں بن مانگے بھی دیتا ہوں، جی جنگلوں کے جانوروں کو دیتا ہوں، ہاں ہاں مومن بندہ دنیا مانگتا ہے لیکن حسن دنیا مانگتا ہے۔ کون سی دنیا؟ کون سی دنیا؟ حسن دنیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے گھر میں جائے نا تو طواف کرتے ہوئے جو کلمات رسول اللہ سے ثابت ہے وہ یہ ایک کلمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہماری محفل میں ایک نئے معتبر آ کے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ جی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ۔ یہ دعا تو سب کو آتی ہے، کہے نا میرے ساتھ پڑھیے، میں ختم کر دوں گا پھر نازک ہو گیا۔ ربنا آتنا، سارا مجمع پڑھے ربنا اکثر مجھے کہتے ہیں سر لائے میرے سر کو ہم ہوتی ہے کہ میری سر کو تربا کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں فٹافٹ ترجمہ کرتا ہوں حسنہ کا، اگر آپ سبحان اللہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں حسنہ دنیا کا فرما۔ کیا؟ اے رب ہمارے ہمیں حسنہ دنیا عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں آخرت حسنہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے اللہ؟ جی جی اللہ اللہ جی حسن دنیا کیا ہے؟ جی مختصر لمبی بات نہیں کروں گا۔ جی حسن دنیا کیا ہے؟ اللہ اللہ او میاں دنیا حسنہ ان کی ہوتی ہے جن کو میں اللہ قرآن کی معرفت دے دوں اور صاحب قرآن کی غلامی دے دوں۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں ہیں جو حسنہ بناتی ہیں زندگی۔ آئیے میرے قرآن سے سنیے دلیل اول، اللہ اللہ اللہ۔ سورہ زمر میں نے ابتدائیہ بھی اس کا پڑھا تھا، اللہ مجھے توفیق دے آمین۔ اور یہ بیان چلتا رہے اور میرے اپنے قلب کی پاکیزگی بھی ہو اور سامعین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اللہ اللہ۔ یہ سورہ زمر کی ابتدا ہوتی ہے تو وہاں بات چلتی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ یہ قرآن عزیز اللہ کی تنزیل ہے۔ انداز دیکھیے نا قرآن کا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، یہاں یہ نہیں کہا من اللہ الرحیم، یہ نہیں کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الرحیم، نا 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 نا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر میری بات لٹک رہی ہے، حسنہ کی بات سمجھاتے سمجھاتے، تنزیل الکتاب، سنیے عزیز کے لفظ سے، میرا بچپن تھا اور پورا شعور نہیں تھا کہ زندگی کیا ہے، میں کون ہوں، شادی کا بیٹا ہوں، مسجد ہے، یہ پورا پتہ نہیں تھا۔ جمعہ یہاں پر والد گرامی کے بیانات تھے جمعہ کے، اور
العزیز کے لفظ پر مہینوں حضرت شادی والد گرامی کے بیانات جمع ہوئے، العزیز کے لفظ پر، کہ قرآن میں کہاں کہاں العزیز ہے، اور عزیز کا مطلب کیا ہے، تناظر کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کون ہوتا ہے عزیز؟ اللہ اللہ، ایک جملہ آپ کے لیے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن اس اللہ کی تنزیل ہے جس نے کنویں میں گرے ہوئے بے یار و مددگار یعقوب کے پسر عزیز کو اپنی عزیزیت سے بچایا اور تخت شاہی پہ بٹھایا۔ سبحان اللہ، عزیز کہتے ہیں اس غالب کو جس کے غلبے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اس زوراور کو جس کی زوراوری میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اور حکیم کا معنی یاد رکھیے، میں کہا کرتا ہوں حکیم کا معنی یہ ہے، اور عربی میں یہ جو بڑا بتکا ہوا گھوڑا ہوتا ہے نا، بڑا زور آور، کسی سوار کے قابو نہیں آتا، تو پھر ماہر قسم کے سوار اس کے منہ پر ایک پٹی باندھتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں حکمہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یاد رکھیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمہ۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن یقینی زوراور اللہ عزیز کی کلام ہے، اور اس زوراور کی کلام ہے جو باغیوں کو پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جڑا منہ بند کر دے دی طاقت رکھتا ہے، جڑا بند بننے دی طاقت رکھتا ہے، حکیم کہتے ہیں جی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مرض کہتے ہیں جب کسی انسانی جسم میں فزیکلی انتشار ہو جائے، کوئی شے خراب ہو جاتی ہے، کوئی آرگن خراب ہوتا ہے، تو پورا جسم اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کو حکیم کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انتشار ختم کر کے بند لیتا، کنٹرول کر لے، اس لیے اس کو حکیم کہتے ہیں۔ وہ بیماری کی زور کو ختم کر کے بن لے جائے، حکیم۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ قرآن تیرے در سچائی بنا کے دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تنزیل حق ہے۔ سنیے یہ مقام اگلے جمعے میں اللہ کی توفیق سے، لیکن جو حسنہ کی بات چل رہی تھی وہ سنیے۔ اسی سورہ زمر میں جب یہ سورہ زمر اپنے 23ویں پارے کے اختتام پر پہنچتی، آخری رکوع 23ویں پارے کا، تو وہاں جا کے اللہ کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، افمن شرح اللہ، آخری رکوع 23ویں پارے کا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ ان میں جس بندے کا اللہ سینہ کشادہ کرتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کے سینے کو اللہ قرآن دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، فهو على نور من ربه، جی اللہ اللہ، یہ اللہ، یہ اس کا سینہ جوڑا ہو گیا، قرآن سے سینہ کشادہ ہو گیا۔ یہ اللہ قرآن ہے کیا؟ تو جواب آیا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اب یہ ذرا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا حسنہ دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے والا کہہ رہا ہے اللہ منو دنیا او دے دے جس دنیا دی زندگی قرآن دی معرفت مل جائے۔ سبحان اللہ، اگر دنیا کی زندگی میں قرآن کی معرفت نہیں ملی تو دنیا بدصورت رہتی ہے،
حسین نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آتنا فی الدنیا حسنہ، اس لیے کہ قرآن حسنہ ہے. قرآن کیا ہے؟ حسنہ. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا. سب سے حسین اگر رب کی کلاموں میں سے کوئی کلام ہے تو وہ قرآن ہے. سبحان اللہ. تو نمبر 2، مجھے دنیا حسین بنانی ہے تو دوسرا نسخہ یہ ہے کہ مجھے پیغمبر کی سچی غلامی مل جائے. اللہ اللہ. تو قرآن کہنے لگتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سورہ احزاب. وذکر اللہ کثیرا. جس بندے اپنی دنیا حسین کرنی ہے، بیوٹیفل دنیا، حسین دنیا دی، خوبصورت دنیا دی، عالی شان دنیا، پیاری دنیا، حسین دنیا، نرالی دنیا، اطمینان والی دنیا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو قرآن نال یاری لا لے اور جوان قرآن والے محمد عربی کی سچی غلامی کو اپنے سینے سے لگا لے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا حسین ہوتی ہے قرآن کو مانو، اور دنیا حسین ہوتی ہے صاحب قرآن کی تعلیمات کو مانو. ماشاءاللہ.